يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو بہت ہے اور بہت ہی دل چاہتا ہے بولنے کا، لیکن اس موضوع کو اگر آسان کیا جائے، سب سے پہلے جو سوالات لوگوں کے گفتگو سے نکلتے ہیں، اس سوالات کے جوابات اگر دیا جائے، اگر اسی میں غور کیا جائے، تو میرے خیال میں الفاظ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بچہ بگڑتا ہے یا کوئی ان کے کردار میں کوئی برا اثر ہو جاتا ہے، عبادت سے دور ہو یا اصول اور فروع اور دینیات سے دور ہو جاتا ہے، تو اپنے خاندے کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے والدین ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ معاشرہ بہت خراب ہے، اجتماع خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، بچہ باہر نکلتا ہے تو بگڑ جاتا ہے وغیرہ۔ یہ الفاظ بہت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، جو روزمرہ اگر انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں نہیں ہے یہ مسئلہ، تو آپ کے آس پڑوس میں جاننے والوں میں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ تربیت کا شروعات کہاں سے ہے۔ اب میں ایک اسٹیپ ذرا آگے جا کے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں آغاز گفتگو میں وہاں سے کروں جہاں سے کہ تربیت کا ابتدا کہاں سے ہونا چاہیے، تو وہ بہت ہی لمبا بحث ہے، کیونکہ جب لڑکا اپنے زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے یا ایک لڑکی اپنے زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے شریک حیات کا انتخاب کرتے ہوئے ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ شادی میں کیا دیکھتے ہیں، کتنا قد ہے، چہرے میں داغ تو نہیں ہے، یہ لڑکا یہ دیکھتے ہیں۔ قد لمبی ہو، چھوٹی ہو، شکل کیسا ہے، کیا لے کر آئے گی، اور اگر لالچی نہیں ہے تو وہ کچھ اور مسائل اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ مومن ہے تو میں ان کا کردار کیسا ہے، بس آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، ہمارے ساتھ رہے گی تو اچھا ماحول ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کا اندر یہ بات۔ اور لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں، جاب کیا کرتا ہے، قد قامت شکل بھی دیکھتے ہیں، سمارٹ ہو بچہ، اور کام کیا کرتا ہے، تنخواہ کیا ہے، کس پوزیشن میں ہے، نوکری کون سی ہے، یہ بینک کی ہو، بزنس مین ہے یا نوکری پیشہ ہے، سرکاری ہے، غیر سرکاری، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے، میں نے کم از کم نہیں دیکھا ہے ادھر، اتنے سالوں سے تو میں ادھر ہوں، یہ نہیں دیکھا کوئی پوچھے اب لڑکے کے دوست سے، رشتہ داروں سے، ان کے آس پاس کے ساتھ رہنے والے سے کہ بھئی یہ لڑکا اصول اور فروع دین کا پابند ہے کہ نہیں۔
نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. اور اسی طرح لڑکی کے بارے میں نجسی پاکی اس چیزوں کا خیال ہے کہ نہیں. ہم لوگ اپنے دنیاوی مسائل میں پھنس کے بیٹھ گئے. اب یہ بہت لمبی بحث ہے. اب ہم جاتے ہیں شادی ہو گئی ہے، بچہ ہو گیا. البتہ بچہ ہونے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے. ماں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس طرح اپنے دن گزارے، کیا دیکھ کے گزارے، کیا سن کے گزارے. یہ آپ کی بھول ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو وہ ان کو کچھ نہیں پتا. نہیں، اثرات ہے، اس بچے کے اوپر اثرات چلے جاتے ہیں ماں کے کردار سے. پھر بچہ ہونے کے بعد اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچہ جب اب ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ ماں کے احساسات کو لے رہے. جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دونوں کو، اس وہ معاشرہ جو اس چار دیواری کا اندر گھر کا معاشرہ، اس کو دیکھتا ہے. ہم لوگ اس مستی میں گزر جاتے ہیں جب تک کہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور لڑکی بھی اسی طرح. فوراً ہم لوگ اسے کھینچ کے واپس لانا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ مثالوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوں. اب آپ ایک چھوٹی سی سڑک پہ 150 160 کا سپیڈ پہ آپ جا رہے اور فوراً آپ بریک لگانا چاہ رہے کہ ابھی اسی وقت اسی جگہ رک جائے. نہیں ہوتا. حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا، یا گاڑی کی یا آپ کی. لہذا کنٹرول کرنا روز اول سے، بچے کا 15 سال ہونے کے بعد نہیں، یا بچی کا 9 سال اور 12 سال ہونے کے بعد نہیں. البتہ میں 9 سال اور 12 سال کہہ رہا ہوں، یہ بھی کم ہے. آج کل کے ماحول میں اگر دیکھا جائے بچی 16 17 سال کی ہو گئے، کہتے اب یہ تو بچی ہے. بچے کی تربیت کا اماموں کے اقوال کے بنیاد پر 3 مرحلہ ہے، اور اس 3 مرحلہ میں باقاعدہ ماں باپ ذمہ دار ہے اس کی. 3 مرحلہ، ہر مرحلہ 7 سال کی ہے. جو ہم نے اپنے صرف اقوال سے نہیں، اقوال سے کم افعال سے زیادہ، یعنی اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے روزمرہ زندگی سے بچہ جب دیکھ رہا ہے تو ہمیں وہ اعمال پہ پیش لانا ہے جو ہم نے اس بچے کے اندر کاپی کرنا ہے. ہم ایسا کرے کہ بچے اب لڑکا ہے یا لڑکی، وہ ہمیں کاپی کرے. اپنے کردار سے. اگر بچہ بڑا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا گزشتہ یاد کرو کہ آپ نے کب کب اس بچے کے سامنے پابندی وقت کے ساتھ، اول وقت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہو. اگر روزہ نہیں رکھتا تو آپ یہ یاد کرو کہ آپ کس وقت، کیا آپ کے اوپر کوئی سختی آئی، آپ کا تحمل سے تھوڑا سا باہر آ گیا ماہ رمضان، آپ نے کتنا روزہ کھایا اور بچے نے دیکھ لیا. آپ نے کتنا اہمیت دی شرعیات کو.
اخلاقیات کو، جیسے غیبت، نمیمت، جھوٹ، یا شرعیات کو، ایک چیز کو اٹھانا، ایک چیز کو نہیں اٹھانا، کسی چیز کو تصرف کرنا یا نہ کرنا، یہ شرعیات بہت مسائل ہیں. میں ان تمام مسائل میں اگر میں بحث کرنا چاہوں تو یہ ایک کلپ سے یا ایک وقت سے جو ہے نا میں پورا نہیں کر پاؤں گا. بس اشارے سے میں کر رہا ہوں. مولا امام محمد باقر نے فرمایا کہ تبلیغ دین کرو مگر اپنے کردار سے، اقوال سے نہیں، اپنے افعال سے. آپ کوشش کرو اپنے نماز اول وقت میں پڑھے، وہ بھی بچے کے حضور میں، بچے کے اندر شوق دلائے، ان کو عادت دلائے. 7 سال کا عمر میں جب ہو جائے اور وہ شوقین بن جائے نماز کا، پھر دوسرا 7 سال میں ان کو سکھانے کی کوشش کرے. بیٹے اس کو حمد و سورہ سکھائے، یہ مت کہے کہ ابھی بالغ نہیں ہے. جہاں دیکھا کہ بچہ بیزار ہو گیا اور وہ طاقت سے اوپر ہو رہا ہے، ان کو بولو ٹھیک ہے اب جا کے کھیلو، لیکن پیار اور محبت کے ساتھ انہیں حمد و سورہ، انہیں افعال نماز، انہیں شوق دلائے. ہمیشہ ہم لوگ معاشرے کو جو قصوروار دیتے ہیں، معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ تو ایک شکارچی ہے، ایک وحشی جانور جنگل میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو شکار کی ضرورت ہے، اپنا بھوک مٹانے کی ضرورت ہے انہیں. یہ آپ قصوروار ہے جو اپنے بچے کو بغیر سیفٹی کے اس معاشرے میں آپ نے پھینک دیا. وہ شکار کا انتظار میں، آپ نے شکار دے دی، وہ شکار کھا چکا، اپنے ساتھی بنا دیا ہے شیاطین کے ساتھ. اور دنیا اتنا خوبصورت بنا دیں گے آپ کے بچے کے لیے، اب وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. البتہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی علاج ہے، لیکن مشکل ہے. سب سے آسان ترین طریقہ ہے کہ وہ گھر پہ بچے کو اخلاق اور دینیات سے مسلح کرو. جب باہر جائے گا وہ شکارچی کے سامنے مسلح ہے، وہ جواب دے سکتا ہے اور باقاعدہ اپنا حفاظت کر سکتا ہے. تو بہترین وقت تربیت ہے. 3 مرحلہ میں نے بولا. پہلا 7 سال مولا امام جعفر صادق نے فرمایا ہے اولہ ملک، وہ بادشاہ ہے تیرا، لیکن ان کو کوئی ضرر نہ پہنچنے دے، اس لیے بادشاہ ہے. ان کے سامنے آپ اپنے روزمرہ افعال کو انجام دے، صرف انجام دے، اسے کچھ نہ کہو. آپ دیکھیں وہ خود بچہ شوق سے آ کے آپ کا برابر میں کھڑا ہو جائے گا، یا بچی شوق سے آ کے کوئی چھوٹا سا مقنعہ، کوئی چیز سر پر رکھ کے ماں کے برابر میں آ کے کھڑی ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا روزمرہ زندگی میں، ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو ایک بچی لے کے قرآن کو الٹا سیدھا کر کے ہائے ہائے وہ آوازیں دے کے اور پڑھ رہی ہے. یہ تربیت کا اثر ہے. 7 سال جب ہو گیا، 8واں سال میں آپ نے اس بچے کو کہا بیٹا آپ جو پڑھ رہے ہو ذرا پڑھ کے سناؤ، آپ یہ جو کر رہے ہو کر کے سناؤ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ تعلیم کے وقت ہے 7 سال. دوسرا 7 سال اولہ ملک، دوسرا 7 سال عبد، یعنی انہیں سکھاؤ، تمہارا شاگرد ہے وہ تعلیم کے لیے تیار ہے. پہلا 7 سال تربیت کا ہے،
دکھانے کا، دوسرا 7 سال تعلیم کا ہے، انہیں سکھاؤ۔ اب جب یہ دونوں مرحلہ گزر گئے، 7 سال گزر گئے، تیسرا 7 سال میں وہ تمہارا مشاور ہے، وہ امتحان کے لیے تیار ہے، ان سے مشاورت کرو بغیر کسی وجہ کے۔ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو، بے شک آپ نے ارادہ کیا ہے اور آپ نے سوچا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچے سے مشورہ کرو، دیکھو اس کا رائے کیا ہے، اور اگر رائے ان کا آپ کے پروگرام کے مخالف ہے تو آپ انہیں منانے کی کوشش کرو، اس کا فائدہ اور نقصان بتائے کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ روزمرہ زندگی کا افعال ہے، چاہے وہ گھر وغیرہ کے سجاوٹ میں، چاہے کسی چیز میں، اپنے بچے سے مشورت کرو، اور یقین کرے کہ اگر اسی طرح آپ نے عمل کیا ہے، 21 سال کے بعد آپ کا بچہ بالکل تیار ہے۔ پھر کوئی وحشی جانور، شکارچی جو باہر معاشرے میں کھڑا ہے، وہ آپ کے بچے کو شکار نہیں کر سکتا ہے، پھر آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو مزہ ہوگا، لوگ آئیں گے بتائیں گے کیا تربیت دی ہے اس بچے کو، کیا بہترین اخلاق ہے اس بچے کا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس احادیث ہے کہ بچے کے خوش اخلاقی اور خوب رفتاری میں ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔